آج کے دور میں ہر انسان مادیت کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہے. یہ وقت ہی ایسا آ گیا ہے. اور تو اور مجھے ان علماء، ان ائمہ، ان قاضی حضرات کے اوپر افسوس ہوتا ہے جو بڑی عجیب عجیب قاعدے لگاتے ہیں. کیا ہمارے بورے والا کے محترم مولانا عبدالحمید سورج صاحب نے اس طرف نشاندہی کری اور مجھے ایک کلپ دکھایا، اور ہمارے مولانا قاری عارف حمید صاحب نے اگرچہ میری گفتگو سن کر کے موافقت نہیں کری، لیکن میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے. علماء کی کیا شان ہے، اور علماء عوام کی نظر میں کیوں گرتے جا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں عوام کی نظر میں، اپنے آپ کو کمتر بتانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ فتاوی ہندیہ اور فتاوی تاج الشریعہ. فتاوی ہندیہ جلد 2 صفحہ 245 اور فتاوی شریعہ جلد 8 صفحہ 75. یہ کن لوگوں کے لکھے ہوئے فتاوے ہیں؟ کیا جبرائیل نے آ کر کے ان کو لکھوایا تھا یہ، یا کوئی اور فرشتہ آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی کیا ان کے اوپر؟ نہیں. ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شیطان کا ساتھ دینے والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. اور کیا لکھتے ہیں اس کے اندر کہ جی اگر کسی باکرہ لڑکی کا نکاح پڑھایا جائے، یعنی لڑکی کا فرسٹ ٹائم نکاح ہو رہا ہے، تو چونکہ وہ باکرہ ہے، مطلقہ نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، تو اس کا نکاح پڑھانے کے علماء کو چاہیے، قاضیوں کو چاہیے، ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ نکاح پڑھائیں تو کہہ دے 25,000 روپے دو گے تم، اور اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کا نکاح پڑھائیں تو 12,500 روپے یہ لینے چاہیے ان کو. یہ کہنے والے اور لکھنے والوں کے اوپر تو ہے ہی افسوس مجھے، لیکن آج کے دور میں ایسی باتیں کرنے والوں کے اوپر بھی افسوس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا لوگوں کے، مسلمانوں کے نکاح نہیں ہوتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں ہوا؟ قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو کتنے پیسے دیے گئے؟ آج مطمع نظر اگر علماء میں، قاضی حضرات میں، ائمہ مساجد کی نظر میں ان کا مطمع نظر اگر پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا یہ اللہ سے ڈر ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، وہ آپ کو 25,000 روپے صرف نکاح پڑھانے کے، ایک 5 منٹ کے اندر آپ نے نکاح پڑھا دیا اور 25,000 روپے مانگے. کیا یہ انصاف ہے؟ جواب ملتا ہے جناب یہ 5 لاکھ روپے تو دعوت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور جب یہ دلہن کو یا دولہا کو سجانے کے لیے پارلر میں لے کر کے جاتے ہیں تو 10 15 20 ہزار روپے یہ وہاں پر خرچ کر لیتے ہیں. وہاں شادیوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور مولویوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ مجھے جواب ملتا ہے. اب میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا یہ تو فرض ہے ہم ان سے یوں کہیں کہ تم اسراف نہیں کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین. کسی بھی معاملے کے اندر فضول خرچی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایک ہے تبذیر، ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین.
تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے؟ اسراف تو یہ ہے کہ ہے تو کام جائز، لیکن جتنا روپے کے اندر وہ کام ہو سکتا تھا آپ اس میں زائد خرچ کر رہے ہو، یہ اسراف ہو گیا، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو۔ اور تبذیر یہ ہے کام بھی جائز نہیں ہے، اس کے اندر پیسہ خوب خرچ کیا جا رہا ہے، یہ تو اور ڈبل جرم ہو گیا، ڈبل گناہ ہو گیا، ناجائز کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی اسراف ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میں اس میں شک نہیں، آپ کی یہ بات مانتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ دنیا والے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا علماء کو کہ وہ ان کو سمجھاتے آپ اسراف سے بھی بچیں اور تبذیر سے بھی بچیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، ہمیں تو وہاں سے نکالنا ہے، نہ کہ یہ ان کی تبذیر کو سامنے رکھ کر دلیل بنا کر، ان کے اسراف کرنے کو دلیل بنا کر اور ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ وہاں اتنا خرچ کر رہے ہیں، وہاں اتنا خرچ کر رہے ہیں، مولوی کو، قاضی کو اور امام مسجد کو کہ جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کو کیوں نہیں دے رہے اتنے؟ نہیں، یہ روا نہیں ہے علماء کے لیے، یہ قاضی حضرات کے لیے درست نہیں ہے، یہ ائمہ مساجد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں قطعی طور پہ، بلکہ ان کو سمجھائیں آپ اسراف سے بھی بچیں، تبذیر سے بھی بچیں۔ مجھے معلوم ہے میرے اساتذہ میں بعض اساتذہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نکاح پڑھانے کے کتنے لیتے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی مقرر نہیں کیا، اگر کوئی دے دیتا ہے الحمدللہ، نہیں دیتا الحمدللہ، کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے الحمدللہ۔ مجھ پر غصے ہوئے کہ تم جو ہے یہ لوگوں کو بگاڑ رہے ہو، اور وہ مولانا صاحب جنہوں نے مجھ پر غصے کا اظہار کیا، ان کی فیس مقرر تھی 10,000 روپے لوں گا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کہہ دیا 10,000 روپے، اب وہ بیچارہ 10,000 دینے کے لائق نہ ہو، اس نے 5,000 دینے ہوں، اب وہ زبردستی شرما شرمی آپ کو دے تو دے گا، لیکن ثواب تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ جبر ہوا ہے اس کے اوپر۔ جب اپنی خوشی سے اگر کوئی دے رہا ہے تو الحمدللہ کرتے ہوئے لے لے۔ میں ایک واقعہ صرف آپ کو اپنا سنا دیتا ہوں، اور وہ یہ، ایک صاحب کا میں نے نکاح پڑھایا، 50 لاکھ روپے کی جائیداد مہر میں اس نے بیوی کو لکھوائی اور دی۔ کتنے؟ 50 لاکھ روپے۔ اب وہ نکاح کے بعد مجھے دے رہا ہے 100 روپے کا نوٹ، میں نے لے کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ایک بچی تھی، مجھے پتہ نہیں کون سی کیا رشتہ تھا اس کا۔ جب وہ بچی یہاں تھی تو میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور میں نے ان سے کہا آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کا ہدیہ قبول کر لیا تھا، اب میں اپنی خوشی سے بچی کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹی یہ آپ لیجئے اور آپ یہ چیز کھائیے گا اس کی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک پیسہ بھی نہ دے۔ ڈی ایس پی چودھری زبیر کے 2 بچوں کا نکاح پڑھایا، بڑا اصرار کرتے رہے، بتائی جی کتنا ہے کیا؟ میں نے کہا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ 10-15 منٹ لگا دیے انہوں نے کہ کسی طرح سے مجھ سے اگلوائیں۔ میں نے کہا نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، دے نہ دے، میں پھر کسی بھی صورت میں ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے جب دیے میں نے چپکے سے جیب میں رکھ لیے، کہنے لگے حضرت گن تو لیں۔ میں نے کہا گنے وہاں جاتے ہیں جہاں ڈیمانڈ ہو، میری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں گنوں؟ لہٰذا میں علماء کو، ائمہ مساجد کو، قاضی حضرات کو یہ کہوں گا کہ آخرت کی فکر کریں، دنیا کے پیسوں کے پیچھے نہ دوڑیں۔ آپ آخرت کی فکر کریں گے، پیسہ آپ کے پیچھے دوڑے گا، آپ کو پیسے کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔